اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد امین۔ قسط نمبر 447، پارٹ 447 قرآن پاک سورہ نمبر 47، 47ویں سورہ محمد، آیات 29 to 38، آیات 29 سے لے کر 38 تک کا آسان ترین اردو زبان میں ترجمہ، تفسیر، تشریح اور اس کے اوپر ہم رننگ کمنٹری کریں گے جی۔ اور شروع کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح۔ سب سے پہلے جو پچھلی قسط کی جو آخری بات تھی وہ تھوڑی سی بیان کر دیتے ہیں تاکہ پھر آسانی ہوتی ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی کہ یہ جو لوگ جن کو ہدایت مل بھی گئی تھی اور پھر یہ الٹے پاؤں واپس چلے گئے جاہلیت، دور جاہلیت کی طرف، کفر کی طرف، ان کو شیطان نے فریب دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اسی حال میں چھوڑ دیا۔ اور اس کی وجہ جو ہے مین کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا کہ یہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے ساتھ تعلقات طے کیے جی جو اللہ کے اتاری ہوئی کتاب کو برا جانتے تھے جی۔ انہوں نے ان کے ساتھ معاہدے کیے کہ ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے، یعنی خفیہ معاہدے، کہ اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ جنگ لڑنی پڑی تو اس وقت ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، یعنی اپنے مسلمان ساتھیوں کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے کہا یہ جو خفیہ کام کرتے ہیں تو ان کی رازداری کو تو مجھے تو سارا پتہ ہے جی، اور یہی جو رویہ ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا جب مجھے پتہ ہے تو پھر میں ان سے اس کا بدلہ بھی لوں گا جی، سختی بھی کروں گا۔ تو جب یہ ان کا ٹائم آئے گا تو ان کی روحیں جب فرشتے قبض کریں گے تو وہ ان کو منہ پر اور پیٹوں پہ مارتے ہوئے کریں گے۔ اور یہ سارا اللہ تعالیٰ نے کہا جی وجہ یہ اس لیے ہونا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اللہ تعالیٰ کو غصہ دلایا، مطلب کہ ایسے کام کیے جن سے اللہ تعالیٰ کو ان کے اوپر ناراضگی ہوئی، بجائے اس کے کہ کوئی ایسے کام کرتے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے۔ تو اللہ نے کہا جی ان کا تو یہاں تک کیا جائے گا کہ اگر انہوں نے کوئی اچھے کام بھی کیے ہوئے ہیں تو وہ بھی میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ اچھے کاموں کو بھی اللہ اپنے شرائط و ضوابط کے تحت ہی قبول کرتا ہے، ورنہ وہ بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہم بات کر چکے تھے۔ اب اس سے آگے چلتے ہیں۔ آیت نمبر ہم نے 29 کا ابھی ہم تلاوت کرتے ہیں جی، اور پھر اس کا ترجمہ تشریح کریں گے، اور اسی طرح اگلی آیتوں کا صرف ترجمہ تشریح کرتے ہوئے آج اس قسط میں یہ سورہ ختم ہو جانی ہے جی، سورہ محمد۔ ٹھیک ہے جی، شروع کرتے ہیں اب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ ادغانہم۔ آیت نمبر 29 اس کی تلاوت کر دی۔ اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی۔ تو یہاں پہ کہ حسب الذین فی قلوبہم مرض، وہ ان کے دلوں میں جو مرض ہے وہ دوبارہ بات یہاں پہ آ رہی ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ترجمے کی طرف چلتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی ترجمہ، کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ ہم نے پہلے بتا دیا تھی جی، نفاق کی، منافقت کی بیماری ہے، جس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر حسد اور کینہ بھی ان کے اندر شامل ہو گیا جی۔ ٹھیک ہے جی، حسد بھی ہے ان کو۔ تو کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، بیماری سے مراد بتا دیجیے، بنیادی یہ رکھیں نفاق کی بیماری ہے، منافقت کی، جن کے دلوں میں بیماری ہے، اس خیال میں ہیں کہ ان کے کینوں کو اللہ تعالیٰ کبھی ظاہر نہیں کرے گا، کہ ان کے دلوں میں یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں کہ مرض ہیں، جو ان کو روگ ہے، تو ان کے دلوں کے اس روگ کو اللہ تعالیٰ کبھی ظاہر نہیں کریں گے جی، جو یہ مطلب مخالفت ہے جو ان کے دلوں میں، تو وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا۔ بھی یہ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا، مطلب سمجھ گئے نا، مطلب پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے، آٹومیٹک اس کے اندر جواب ہے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت ہے، تو اس منافقت کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات کہیں آئی ہوئی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کبھی ان کو یہ جو منافقت ہے ان کے سامنے نہیں لائے گا، یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب کہ اس طرح نہیں ہونا، سامنے آئے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر آگے چلتے ہیں پھر آپ کو بتا دیتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کو اور تشریح کر دیجیے۔ تو اب دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔
اس خیال میں ہیں کہ ان کے کینوں کو، ان کے منافقت کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا۔ یہاں سے آگے اب ترجمہ، اگر ہم چاہتے، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اگر ہم چاہتے تو ان کو اس طرح تمہیں دکھا دیتے کہ تم ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لیتے، اور ان کے لہجے کے طز بزب سے تو انہیں تم ضرور پہچان لو گے، ضرور پہچان لو گے۔ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، اب ان کو کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ یہ جو بات کر رہے ہیں جی، اس کے اندر کہ ان کے جو لہجے کا، جو بولنے کا طریقہ کار رہتا ہے، جو ہوتا ہے نا، جب بندہ کوئی منافقت والا ہوتا ہے تو جب وہ دوہری قسم کی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں یار بات صاف کرو، یہ کیا کبھی ادھر کی تم ملا کے گچ میں چکا رہے ہو۔ تو یہ اس طرح کی بات جو ہے نا، وہ جب وہ کرتے ہیں تو ان کے لہجے میں ذرا سا نا تذ بذب ہوتا ہے، وہ اسٹریٹ بات نہیں کر سکتے، بات کو روکتے ہیں، کبھی چلتے ہیں، تو وہ ان کی لہجے میں روانی نہیں ہوتی، تو وہ جو طرز کلام ہوتا ہے نا وہ آپ کو بتا دیتا ہے۔ تو اب میں پورا میں بات کرتا ہوں، دلوں کی بیماری والی بات کلیئر کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے یہ اس خیال میں ہے نا کہ اس میں ظاہر نہیں کروں گا، تو انہوں نے کہا نہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اور پہلی مثال یہ تھی، اگر ہم چاہتے ہیں، لگا اگر میں چاہتا نا، اے میرے پیغمبر، اگر میں چاہتا نا تو ان کو، یعنی ان منافقت کرنے والوں کو جن کے دلوں میں روگ ہے، ان کو اس طرح تمہیں دکھا دیتے کہ میں تمہیں ایسے طریقے سے ان کو دکھاتا کہ تم ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لیتے، کہ ان کے جو نشانیاں ہیں نا ان کے اوپر تمہیں وہیں سے نظر آ جاتا، آپ ان کی طرف دیکھتے ہو اور آپ کو سمجھ آ جاتی یہ تو وہ غلط قسم کے لوگ ہیں، یہ تو منافقت کر رہے ہیں لگے ہوئے۔ اور آگے پھر فرمایا، اور جب یہ بات کرتے تو ان کے لہجے کے اندر جو طز بذب ہونا تھا، جو طرز کلام تھا، جس کے اندر جو اخلاق ہونی تھی، ان کے لہجے کے طز بذب سے تو انہیں تم ضرور پہچان لو، اس وقت بھی ضرور پہچان لو۔ دو چیزیں بتا رہی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہتے نا تو ان کی علامتوں سے تم انہیں پہچان لیتے، کہ ان کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں یہ کریں گے کہ تم ان کو اس وقت پہچان لو گے جب وہ معاملہ ہوگا۔ اور ابھی کی جو بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے لہجے کو، جو بولنے کا طریقہ کر رہا ہے، اس سے تو آپ جو ہے نا انہیں تم ضرور پہچان لو گے، یعنی آپ ابھی ان کو پہچان رہے ہو، اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے جب یہ بات کرتے ہیں تو نبی کو سمجھ آ جاتی ہے نا، یہ ہمیں جب سمجھ آ جاتی ہے، ہمارے سے کوئی بندہ جب کر رہا ہو نا ڈبل گیم کھیل رہا ہوگا، ہمارے ساتھ گڑبڑ کر رہا ہو، صحیح جواب نہ دے رہا ہو، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں کر رہا نا، بات کو وہ گھما کے ادھر لے کے جا رہا، ادھر لے کے جا رہا، اسٹریٹ آنسر نہیں دے رہا۔ تو اللہ کا پیغمبر تو وہ تو علم کا مطلب سارا کچھ ادھر ہی ہے، علم تو وہیں سے تو ہم لیتے ہیں جی۔ تو ان کو نہیں پتہ، جب یہ نبی پاک کو نہیں پتہ کہ وہ جب ان سے بات کرتے ہوں گے اس طرح کے منافقت والے لوگوں سے کہ یہ ان کے دلوں میں کیا ہے جی، یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ دوسرے سوال کا جواب میں دیتا ہوں جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے، وہ میں اس کا بھی دیتا ہوں، پہلے اب ادھر ہی رکھتے ہیں جب قرآن نے ہم کہا دیں۔ تو ان کا جی کہ ایک تو ہم آپ کو ان کی نشانیوں سے تو تمہیں، اگر میں چاہتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، تو میں تمہیں دکھا دیتا کہ جب میرا وہ حکمت ہوگی تو میں اس وقت تم دکھا دوں گا، تم ان کی نشانیوں سے انہیں پہچان لو۔ بہرحال وہ تو بات کی بات ہے، آپ تو ابھی ان کو پہچان لیتے ہیں، جب آپ سے یہ بات کرتے ہیں نا تو ان کے بولنے کے طریقہ کار سے تو آپ کو تو پتہ چل جاتا ہے، اس وقت بھی آپ ضرور پہچان لیتے ہیں ان کو جی، ٹھیک ہے جی۔ اور ان کے لہجے کے طز بذب سے تو انہیں تم اس وقت بھی ضرور پہچان لو گے۔ تو اب یہ بات کن کو کہی جا رہی ہے؟ ان کو سمجھایا جا رہا ہے نا کہ تم جو کچھ سمجھتے ہو نا کہ تمہارے دلوں میں جو بیماری ہے کہ تمہارا کینہ زہر نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ تو اگلا جو فقرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، یہ ترجمہ ہے اگلے فقرے کا، اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں ان لوگوں کو، کن کو؟ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں نا، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن ان کے دلوں میں روگ ہے، جہاں سے ہم نے بات کو شروع کیا نا، کہ ان کے دلوں میں روگ ہے جی، کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یہاں سے شروع کی نا میں نے آج کی قسط، تو یہ جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ اے دلوں کے بیماری والے لوگوں، ایمان کا دعویٰ کرنے والے، تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ سوال ہے، پھر آگے جواب بھی دے دیا، اس دفعہ جواب دے دیا آگے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے جو صاف باتیں ہوتی ہیں اس کا جواب نہیں دیتے، کہ سوال کے اندر ہی جواب ہوتا ہے، تو اس دفعہ دے دیا۔ کیا دیا؟ اللہ تمہارے اعمال کو جانتا ہے، تم دھوکہ کس کو دے رہے ہو؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم پتہ نہیں کیا، مطلب کسی کو پتہ نہیں چلا بھی میں اللہ ہوں، میں رب ہوں، مجھے سب پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ پچھلی قسط کی آخر میں بھی یہی کہا تھا نا
کہ تمہاری رازداری کو میں جانتا ہوں تو میں اس کے مطابق تم کو سیدھا بھی کروں گا. تو اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ وہی بات کر رہے ہیں. میرے خیال اب آپ کو ساری بات کلیئر ہوگی. اب میں اس کو دوبارہ یہ ترجمہ سارا پڑھتا ہوں تو ساتھ ساتھ ایک ایک لفظ بولوں جاؤں گا تو آپ کو اب سارا کلیئر ہو جائے گا کہ یہاں پہ کیا بات ہے. کیا یہ لوگ جن کی بات ہو رہی ہے وہی جن کے دلوں میں منافقت ہے، روگ ہے، بیماری ہے. ٹھیک ہے جی، وہ بتا دیا کہ وہ حسد کا، کینے کا، اور سب سے بڑا منافقت کا روگ ہے، بیماری ہے. کیا یہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہی والی، ٹھیک ہے جی، منافقت کی، اس خیال میں ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ان کے کینوں کے، ان کے اس روگ کو، ان کی اس بیماری کو اللہ کبھی ظاہر نہیں کرے گا، کہ اللہ کبھی سامنے لے کر نہیں آئے گا. یہ سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا. تو اللہ تعالیٰ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے؟ اگر ہم چاہتے ہیں، اگر میں چاہتا، اپنے پیغمبر کو بتا کہہ رہے ہیں، اگر میں چاہتا ہے پیغمبر تو ان کو اس طرح تمہیں دکھا دیتے کہ تم ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لیتے. اللہ کہا اگر میں چاہتا تو میں تم کو ان کی شکلوں سے تمہیں ایسی میں علم دے دیتا یا ایسی چیز بتا دیتا کہ آپ ان کو دیکھ کے پہچان لیتے کہ یہ تو وہ بول ہیں. لیکن ابھی یہ معاملہ نہیں کیا گیا. وہ اس کی وجوہات ہیں، وہ اگلی بات کے ساتھ میں بلاؤں گا کہ ان کو اس طرح تمہیں دکھا دیتے کہ تم ان کی علامتوں سے انہیں پہچان لیتے، کہ آپ کو ایک دم پتہ چل جاتا بھی یہ تو وہی والا بھی. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ تو بات کی بات ہے. ابھی کیا کیا؟ اور ان کے لہجے کے طرز بذب سے، کہ جب یہ بات کرتے ہوئے جب جو شون شاں کرتے ہیں نا، ہچکچاتے ہیں، کبھی بات کو ادھر موڑتے ہیں، کبھی ادھر موڑتے ہیں، جو انداز کلام ہے جس سے کوئی بھی سمجھ سکتا ہے تو یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں نا، تو وہ تو ایک دم سمجھ جائیں گے، چاہے وہ کتنا مرضی تیز ہوں جن کے دلوں میں نفاق ہے. تو اللہ کا، اور ان کے لہجے کے طرز بذب سے، کہ ان کے بات چیت کرنے کے انداز سے، تو انہیں تم اس وقت بھی ضرور پہچان لو گے، کہ آپ ان کو آلریڈی پہچان رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے. وہ والی بات میں کرتا ہوں جو آپ کا مندر پہچان رہے ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے وہ بتاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے پھر آپ ڈائریکٹ ان کو کہہ رہے ہیں جن کے دلوں میں روگ ہے کہ بھئی کون یہ لوگ، پراپر ایمان والے تو نہیں ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، دعویٰ کر رہے ہو نا ایمان والے، تو اصل سے اندر اس میں تو روگ ہے نا. تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ یہ بریکٹ کی بات ہے. تو اللہ نے کہا اللہ تمہارے مال کو جانتا ہے. یہ ترجمہ ہے کہ میں تمہارے مال کو جانتا ہوں، تم اپنی طرف سے سمجھ لو کہ دھوکہ دے رہا ہوں. تم میرے کو نہیں دھوکہ دے سکتے. میرے پیغمبر کو بھی پتہ ہے، وہ تمہاری باتوں سے تمہیں پہچان لیتا ہے، اور اس سے زیادہ بھی میں ان کو بتا دوں گا جب ضرورت پڑے گی، کہ تمہاری شکلوں سے بھی، تمہاری نشانیوں سے بھی پہچان لیں گے. ایک بات تو یہ ہوگی. ٹھیک ہے جی، یہ سارا ترجمہ یہاں سے ہم نے کلیئر کر دیا. ابھی جو آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ بھائی اگر اللہ کے پیغمبر انہیں پہچان لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے، تو پھر وہ اس کے مطابق وہ پھر ان کے ساتھ سلوک کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہمارے لیے اس کے اندر لیسن ہے، اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے بھی یہی کام شروع کر دینے تھے. پھر تو ہم کو تو نہیں نا، ہم کو تو وہ اختیار نہیں ہے نا. اصل یہ بتا دیا گیا کہ ہم نے ظاہر کے اوپر چلنا ہے. جو بندہ ظاہری طور پہ آپ کو کہہ دے گا میں نے ایمان والا ہوں، تو بس آپ نے اس کو ایمان والا ہی ماننا ہے، اسی کے مطابق اس سے سلوک کرنا ہے. دلوں میں آپ کے پکا ہوگا، لیکن وہ اس کے مطابق آپ اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. تو اللہ کے رسول نے کبھی بھی، جو آپ کو پتہ ہے نا، منافقین نے مسجدیں بنائی تھیں، کیا کچھ نہیں کیا. وہ سب سے بڑا جو تھا اس کی نماز جنازہ تک پڑھائی تھی نہیں بنی، تو وہ کوئی ظاہری طور پہ تھا. تو یہ آج ہم کہتے ہیں جی کو، تو ان کو پتہ نہیں تھا نبی پاک کو کہ بھئی یہ اس طرح کا بندہ ہے. لیکن یہ نمونہ تھا کہ ظاہر پہ چلنا. وہ ظاہر پہ تو مسلمان ہی کہتا تھا نا. تو اس لیے جب بعد میں پھر سارے لوگوں نے وہ اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرنی تھی جو نبی پاک کو تھے. تو آج بھی ظاہری بات ہے، لوگ منافق بھی ہوں گے، غلط بھی ہوں گے، جیسے مرضی ہوں گے، کفر کرتے ہوں گے جو، لیکن ہم لوگ ان کے اوپر وہ حکم تو نہیں لگا سکتے نا. کیوں نہیں لگا سکتے؟ کہ اللہ کے پیغمبر نے نہیں لگایا. اگر ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی بندہ صحیح مسلمان نہیں، جس طرح آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ دوسروں کو، تو اللہ کے نبی کو نہیں پتہ تھا اس وقت جو منافق لوگ تھے یا دوسرے تھے وہ صحیح نہیں ہیں، تو وہ ان کے اوپر کبھی کارروائی اس طرح کرتے تھے؟ تو اسی لیے نہیں کرتے تھے نا، کہ ان کو، کہ بھئی وہ ظاہر کے سامنے کی بات پہ چلتا ہے. دلوں کے معاملے جو ہوتے ہیں وہ غیب کے معاملے ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. اندازے ان کو تھا بھی کہ یہ بات چیت کرنے سے ان کو پتہ تو چل جاتا تھا یہ ایسے ہیں. نشانیاں تو اللہ نے کہا اگر میں دکھانا چاہوں تو آپ کو وہ بھی دکھا دوں گا. ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ باتیں. تو اللہ کی بات اور اللہ کے پیغمبر کی بات جو تھی نا، وہ اللہ کی بات تو بالکل ہی علیحدہ ہو گئی. اللہ کی پیغمبر کی بات سمجھنے کے تھوڑی سی ملتی جلتی ہو سکتی ہے کہ ان کو بھی اندازہ ہو جاتا تھا ان کی بات چیت سے. تو ہمیں بھی بعض دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے نا بندے کی بات چیت سے کہ بھئی یہ تو کوئی دوسرے والا ہے. اب کسی دوسرے والے سے بات کریں، چاہے وہ مخالف مسلک والا ہو یا کوئی بھی ہو، ایون شیعہ سنی کا ہو، چلو، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا بھئی یہ تو شیعہ ہے یا ان کا سائڈ کی طرف سے بات کر رہا ہے، آپ کو دم پتہ چل جاتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کو، پیغمبر کو نہیں چلتا تھا جب ان سے وہ منافقین جب آ کے بیٹھتے تھے بات کرتے تھے کہ یہ کیا ہیں؟ لیکن ان کے اوپر وہ اس طرح کے کوئی انہوں نے آرڈر نہیں دیے نا. تو اسی لیے نہیں دیے کہ ظاہر کے اوپر چلنا ہے. دنیا کے معاملات ظاہر پہ اوپر چلتے ہیں، ان کے فیصلے ہوں گے
ان کو سب کچھ ان کے ساتھ ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ بعد میں ہوگا، جس طرح کہ اللہ کی آیتوں سے پروف بھی ہو گیا، وہی عبداللہ بن نبی والی کی کہ بھئی یہ تو صحیح لوگ نہیں تھے. سمجھ گئے نا بات کو؟ تب آگے چلتے ہیں. بات پھر لمبی جاتی ہے، تو اب میں اس کی طرف نہیں جاتا نا. میں تو اپنا یہ جو کر رہا ہوں ابھی جو اس میں ہوں، تو وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس کے اوپر اگر کرنی ہو تو پھر یہ جب میں مکمل کر لوں گا تو پھر سوچوں گا جی کہ کوئی علیحدہ کوئی تھوڑے بہت اس طرح کی قسطیں کروں کہ نہ کروں. ٹھیک ہے جی. اللہ تمہارے مال کو جانتا ہے تو تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو، یہاں تک ہم نے اب کر لیا جی. ٹھیک ہے جی. واللہ یعلم اعمالکم، یہ آیت نمبر 30 تک کا ہم نے کر لیا. اب اس سے آگے چلتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ترجمہ ہے جی اب، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمُ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی، ترجمہ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے، کہ بھئی تمہارے کو چیک تو کریں گے ہم ضرور، کہ تمہارا سامنے آ جائے نا. وہ طریقہ کار کیا استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ وہ ان کو سامنے لانے کے لیے، کہ ان کی علامتوں سے بھی نظر آ جائیں اور زبانوں سے بھی پتہ چلے. تو اللہ تعالیٰ ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں. مجاہد اللہ کی راہ میں لڑنے والے، جہاد کرنے والے، اور ثابت قدم ہے، اور پھر ثابت قدم رہنے والے. پیچھے یاد ہے نا آپ کو پچھلی قسط کے شروع میں کیا بتایا تھا، کہ وہ کہتے تھے جی کوئی آیت نہیں آئی ورنہ تو ہم یہ کر دیتے وہ کر دیتے، اللہ کی راستے میں جا کے لڑتے جانے دے دیتے. تو وہ ذہن میں رکھیں تو یہ اس کے ساتھ ملائیں تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی بات. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، وہ تم نے وہ بات کی تھی نا، اور اگلے پھر اس کے باتیں اس لیے ہم نے بہت ساری کر بیٹھے ہیں، کہ ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں، جو صحیح واقعی اللہ کے راستے میں جانے دینا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے راستے کے لیے جہاد قتال فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کرنا چاہتے ہیں، اور ثابت قدم رہتے ہیں، اس کے اوپر قائم رہنے والے ہیں، بھاگنے والے نہیں ہیں ان کی طرح جو شور ڈال رہے تھے. کیونکہ وہ شور ڈال رہے تھے نا تو مطلب بھاگنے والے تھے. کہ ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں ان کو ہم الگ معلوم کر لیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں. کہ بھئی ان لوگوں کو ہم علیحدہ کر لیں، اور جو دوسرے خواہ مخواہ شور شرابہ مچانے والے ہیں جنہوں نے کرنا کچھ نہیں ہے، پھر جب آتے ہیں اللہ کہا نا جب میں نے صورت پوری اتار دی، بالکل محکم صورت اتار دی، کلیئر کٹ کے بھی یہ ہے، تو پھر وہ رفو چکر ہو گئے جی. تو بھئی ان دونوں کو ہم نے گروپ کو علیحدہ کرنا. تو اللہ کہا میں پھر تمہیں آزماؤں گا. اس کا طریقہ کار یہی ہے نا. اللہ تعالیٰ کو ویسے تو پہلے سے ہی پتہ ہے، لیکن وہ اب دنیا میں تو اس طرح نہیں کیا جاتا ہے. اوپر سے ٹھیک ہے جی یہ جو بندے ہیں ان کو ادھر کر لیں، ان کو ادھر کر لیں، یہ غلط ہیں وہ صحیح ہیں. تو لوگ کہیں جی ہمیں کس طرح پتہ، تو اللہ کو تو چلے پتہ ہے، ہمیں تو نہیں پتہ نا، ہمارے سامنے تو ایسا کام نہیں کیا. تو اللہ کہا وہاں پہ میں آزما دوں گا تمہارے سامنے، تم خود ہی دیکھ لو گے ان کو، تاکہ بات کلیئر ہو نا. کوئی چیز اللہ کا عدل و انصاف چھپا چھپایا نہیں ہوتا نا، سامنے ہوتا ہے سارا. تو ہم ترجمہ، ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے یہاں تک کہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں ان کو ہم الگ معلوم کر لیں، یعنی ان کو الگ کر لیں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں. جانچ لیں. آزمائش جو ہوتی ہے، امتحان جو ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے جی، جس میں کسی قسم کا کوئی کسی کا لحاظ نہیں ہوتا، کسی کو استثناء نہیں ہوتا، کسی کو ایگزمپشن نہیں ہوتی کہ اس سے نہیں لیا جائے گا. ہر عام اور خاص کو کسی نہ کسی درجے میں اللہ تعالیٰ اس امتحان میں سے ضرور گزارتے ہیں جی. کوئی بھی ہو، اللہ کے پیغمبروں سے لے کے دوسرے بندوں سے لے کے سب کو گزارا جاتا ہے. اب نوعیت اس کی جو ہوگی نا وہ مختلف ہوگی جی. ان لوگوں کے لیے بالکل مختلف ہو جاتی ہے جو رسول کے ساتھی ہوں. رسول کے ساتھیوں کو جب اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہوتا ہے نا تو اس کی نوعیت بڑی مختلف ہوتی ہے عام طور پہ جو دوسروں کے لیے ہوتی ہے. آپ کو سمجھ آئی کہ بھی کیوں مختلف ہوتی ہے؟ بتاتے ہیں جی. اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ منکرین پر عذاب سے پہلے ان کی جماعت کی مکمل صفائی کر دیتے ہیں. وہ کیوں جی؟ تاکہ جب آخری ڈیسیژن فیصلہ آئے گا، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت ہر لحاظ سے مکمل طور پر واضح ہو جائے کہ کون کس طرف کھڑا جی. اس طرح کی جو آزمائش ہے وہ عام لوگوں کو ان کے اوپر یہ والی نہیں آتی جو رسولوں کے ساتھیوں پہ آتی ہے. اور اس کی وجہ بتا دی نا. عام حالات میں تو جو آزمائشیں ذرا ہلکی آئیں گی، تھوڑی آئیں گی، کیونکہ ان کے اوپر اتنا سخت فیصلہ تو نہیں ہو رہا ہوتا نا عذاب بھیجنے والا. اور رسولوں کو جو جھٹلانے والے ہیں، رسولوں کے ساتھ جو مخلص نہیں ہیں، رسولوں کے ساتھ جو نہیں ہیں، تو اب ان کے اوپر تو عذاب آنا ہے نا. تو ان کی جو آزمائش ہوتی ہے پھر وہ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے کی جاتی ہے کہ بالکل کلیئر کٹ چیز سامنے آ جائے. تو اب یہ
اسی لیے کہا ہم نے جی کہ جو رسول کے ساتھی ہوتے ہیں نا ان کی نوعیت بالکل مختلف ہوتی ہے، کہ ان کے اندر تو اس لیول پہ چیز کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے کہ بالکل کلیئر کٹ وہ جو رسول کے ماننے والے جو ساتھی صحیح ہیں مخلص ہیں وہ، اور جو یہ منافقت والے ہیں دوسرے ہیں ان کو بالکل علیحدہ کر دیا جائے. کیوں کہ یہ جھٹلانے والوں میں آئیں گے نا، جو منافقت والے ہیں تو جو جھٹلانے والے گروپ میں آئیں گے تو اس جو رسول کو جھٹلانے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر بتایا نا کہ دنیا میں بھی عذاب آتا ہے، تو اب ان کے اوپر دنیا میں عذاب آنا ہے. تو دنیا میں عذاب آنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو پراپر طریقے سے مکمل، جسے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، جس کے اندر کوئی اس طرح کا چانس نہ رہ جائے کہ بھی کوئی مسٹیک اس میں ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں ہوتی، مطلب یہ امتحان کے اندر کہ امتحان اس طرح کا ہو کہ جو بالکل کلیئر کٹ کر کے بات کو سامنے کر دے جی، لوگوں کو بھی نظر آ جائے کہ ہاں بھائی یہ تو واقعی وہ والا بندہ تھا، یہ تو ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں، اوپر سے ساتھی بنا ہوا تھا، ظاہری مسلمان تھا، اندر سے تو یہ پکا منافق ہے جی، یہ پکا کافر ہے، یہ پکا مشرک ہے. ٹھیک ہے جی، تو تب یہ عذاب آئے گا نا. جو اب جس کسی کے بارے میں پتہ نہیں تو اس کے اوپر کیسے عذاب دینا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف پہ قائم ہے نا سارے معاملات اللہ کے. تو 100% جب کنفرم ہوگا تو ہم 99% پہ نہیں عذاب دیں گے، 99.99% پہ بھی نہیں دیں گے. جب وہ تھوڑا تو شک ابھی رہتا ہے نا، تو جب بالکل کنفرم ہو جائے گی تو ان کا امتحان، جو امتحان ان سے لیا جاتا ہے وہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ بالکل 100% کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ دوسرے بندے ہیں، وہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، تو پھر ان کے اوپر کیونکہ عذاب آنا ہے. ٹھیک ہے جی، امتحان سب کا ہوگا، کوئی استثناء نہیں ہے، لیکن رسول کے ساتھیوں کو جو امتحان ہے وہ انتہائی، مطلب جسے کہتے ہیں نا جی، ڈیٹیلڈ قسم کا اور انتہائی کلیئر کٹ قسم کا ہوتا ہے. کیوں کہ ان کے معاملے میں پھر عذاب بھی آنا ہوتا ہے، دوسروں کا معاملہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نا. تو اس لیے یہ چیز کے اندر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی ہم لازماً تمہیں آزمائیں گے رسول کے ساتھیوں کو، یہاں تک کہ تم میں جو مجاہد اور ثابت قدم ہیں، جو صحیح کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جانے دینے کے لیے، لڑنے کے لیے تیار ہیں اور ثابت قدم رہیں گے، ان کو ہم اللہ کا معلوم کریں اور تمہارے حالات کو جانچ لیں کہ اچھی طرح ہمیں پتہ چل جائے کہ تمہارے خیالات اور کیا ہیں اور تم اندر سے کیا ہوگی. ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں. اب جو لوگ کسی اور کے ساتھی بن کے کسی اور کو فائدہ پہنچا کے، جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے جی، ٹھیک ہے نا، جو جن کے دلوں میں روگا انہوں نے یہی کہی تھی نا بات کہ بھئی ہم یعنی بعض معاملات میں ہم تمہاری مانیں گے، تمہارے ساتھ ہی ہیں، تم کو مارنے مرنے نہیں آئیں گے اگر تمہارے خلاف کوئی ایکشن ہوا. تو اب یہ والے جو، ٹھیک ہے جی، تو اس معاملے میں اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کس طرح کے، اب جن کے جو لوگ ہیں جی، جو آپ سمجھ لیں جن کے روگ آ گیا، منافقت ہے، یا بھی جو بات کو پوری طرح کلیئر نہیں کر رہے اور مسلمان بنے بھی ہوئے ہیں اور پوری طرح نہیں بھی بنے ہوئے، کہ بھئی تم کن لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. اب یہ تمہید ہے کہ تم ان کے اوپر بات کر رہے ہو، بھی تم تو برباد ہو جاؤ گے. تو وہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں ان کے خیالات اچھے نہیں ہیں. بس یہ بتایا تھا نا، وہ بری باتیں کرتے، بری بات کہتے تھے. کیا کہتے تھے یہ بتائی تھی آپ کی، کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اللہ کی اتاری چیز کو برا جانا، برا جاننے والے تم ان کے پیچھے پڑ کے اللہ تعالیٰ کہا جی کہ تم لوگ یہ کام کر رہے ہو، بھی تم کو سوچا ہے تم نے. ٹھیک ہے جی، تو تم کن پیچھوں کے لگ کے نا، کن لوگوں کے پیچھے لگ کے، یعنی غلط لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو کیوں تباہ کر رہے ہو، اپنا مستقبل کیوں تباہ کر رہے ہو، اپنی جنت کے اسے کیوں چھوڑ رہے ہو، لگے دوزخ کی طرف کیوں جا رہے ہو. اب یہ والی بات ذہن میں رکھیں تو اب دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا یاد رکھو کیا معاملہ ہونا ہے. ترجمہ تمہید بتا دیے، جن لوگوں نے انکار کر دیا وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا. ایک تو وہ لوگ ہو گئے جنہوں نے صاف انکار کر دیا اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور کام کیا. وہ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، وہ تو پہلے ہی کلیئر کٹ علیحدہ تھے نا. تو اب جو درمیان میں مکس تھے، جو ادھر آئے ہوئے تھے، جن کے دلوں میں روگ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا، یعنی وہ والے لوگ جنہوں نے تو صاف کلیئر انکار کر دیا، مطلب وہ منکرین میں سے پہلے ہی ہو گئے، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، جو گئے ہوئے ہیں ان کو بھی نا وہ شک شبہ دلا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور روک رہے ہیں کہ تم جاؤ ہی نہ، یا اگر کوئی گیا ہوا تو اس کو سب نے ساتھ ملانے کے چکر میں. دوبارہ کروں جی، جن یاد کہ کیا، جن لوگوں نے انکار کر دیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا ہے اور ہدایت کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی ہے. یہ اس کے اندر پوائنٹ وہی والا دوبارہ آ رہا ہے جو پیچھے میں نے آپ کو پچھلی قسط میں بھی یہ آیا تھا کہ مخالفت کر دی، انکار کر دیا، منکرین تھے. ایک تو یہ کام کر دیا جی غلط، اب ان کا تو کلیئر ہو گیا جی
یہ تو چلے گی اسی گروہ میں، ٹھیک ہے جی، کفار والے میں، مشرکین منکرین کفار کا جو گروہ بھی کہہ رہے ہیں۔ اب اور آگے کیا ہو رہا ہے؟ اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، دوسروں کو اب روکا، دوسروں کو جو روک رہے ہیں ایک طرح سے ان کو ہدایت بھی مل چکی تھی، وہ ہدایت ان پر واضح ہو گئی تھی تو وہ مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں نا ابھی بظاہر ٹائپ مسلمان ہوئے تھے، پوری طرح بھی ان کے دلوں نے بات قبول نہیں کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ وہاں بات کر رہے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ایک، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا، دوسروں کو روکا، اور ہدایت کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد، یعنی جن لوگوں کو اب وہ روک رہے ہیں ان کے اوپر ہدایت واضح ہو گئی ہے، وہ اب حق کی طرف جانا چاہتے ہیں، ایمان لانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کو روک رہے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر ہدایت بھی واضح ہو گئی ہے، اور ہدایت کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، کہ وہ ان کے اوپر ہدایت واضح ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود وہ اب رسول کی مخالفت کے اوپر آئے ہوئے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا اس کو نا سمجھاتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جی، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اصل میں لوگ ہیں، تھوڑا سا میں اس کو ذرا ایزی کروں، جن کو روکا گیا نا، جن کو وہ روک رہے ہیں، یہ قریش مکہ اور حق و باطل کی اس کشمکش میں، جو قریش مکہ تھی، مکہ کے لوگ تھے، وہی منکرین مکہ جن کو، ان کے درمیان ہی جنگ تھی نا، انہی کے لوگ تھے نا جو ایمان لا چکے تھے اور جو نہیں لائے تھے، ان کے درمیان جو حق و باطل کی اس کشمکش میں ان کے حلیف اور ساتھی تھے، بنے ہوئے تھے، یہ ان کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے جی، جو روکنے والے تھے ان کے ساتھی اب بن چکے تھے وہ، حالانکہ دوسروں کو ہدایت مل چکی تھی اور وہ اس کے باوجود ان کو کہہ رہے تھے کہ تم ہمارے ساتھ رہو، اس طرح بھی کر لیں آپ، دوسری طرح بھی کر لیں، تب بات ایک ہی بنے گی، ٹھیک ہے جی، کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا ہے اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور ہدایت کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی ہے، مطلب بتا دیا یہ قریش مکہ کے لوگ ہیں جن کے درمیان حق و باطل کی اب کشمکش تھی، اس میں یہ ایک دوسرے کے اب حلیف اور ساتھی بن گئے، کچھ تو جو نا جو تو ایک تو بالکل ہی چلے گئے نا جو منکرین ہو گئے، تو اب ان کے جو ساتھی تھے، ایک جو تھے بالکل صحیح والے وہ مومنین ہو گئے، ان کے ساتھی تھے، ایک یہ وہ جو لوگ تھے درمیان والے جو پوری طرح ایمان ابھی تک ان کے دلوں میں نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ ان کی بہت سارے ان کے ساتھ تعلقات، رشتہ داریاں، چیزیں تھیں، اب وہ ان کے ساتھ بھی تعلقات نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، اور ادھر وہ ان کو پتہ تھا حق بھی ان پہ واضح ہو گیا تھا، وہ اب ادھر بھی آنا چاہتے تھے، لیکن وہ کہتے تھے اب کیا کریں، ہم جائیں گے ادھر، تو پھر انہوں نے یہ بھی کیا کہ چلو ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں لیکن اپنے ساتھیوں کو ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے جی، اب یہ وہ حق و باطل کی جو کشمکش تھی نا، کہ اس کے اندر وہ چاہے جس مرضی وہ اب چاہے وہ گروپ میں تو صحیح آ گئے ہیں لیکن ساتھی ابھی انہی کے بنے ہوئے ہیں، حلیف اور ساتھی جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں، جو منکرین ہیں اصل میں، یہ ان کی بات ہو رہی ہے، تو اس لیے کہا جن لوگوں نے انکار کر دیا اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکا اور ہدایت کے ان پر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کی، ٹھیک ہے جی، کہ ان کو پتہ بھی چل گیا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، وہ کیا کریں جی، وہ کیا مطلب کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے بلکہ وہ انہی کے اعمال اکارت کرے گا۔ تو اب اس میں جو بات ہے منکرین کا تو واضح ہے نا کہ وہ تو ہی خلاف ہیں، تو وہ تو نقصان پہنچانا چاہیں گے لیکن پہنچا نہیں سکتے۔ اب یہ جو درمیانے لوگ تھے جو ان کی باتوں میں آ کے واضح ہدایت مل جانے کے باوجود اب انہی کے ساتھی بنے ہوئے ہیں ادھر میں ساتھی ان کے بنے ہوئے ہیں، حلیف اور ساتھی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا جی یہ اب اندر رہ کے تو یہ جو چل رہے ہیں نا، سازشیں کر رہے ہیں، جو اندر بیٹھ کے تو پلاننگ کر رہے ہیں، خفیہ بنا رہے ہیں، تو پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے سب پتہ تم کیا کر رہے ہو، تو اللہ نے کہا تم کس چکر میں کہ تم نقصان پہنچاؤ گے بھی، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، بے شک تم سامنے آ کے مسلمانوں میں ملے ہوئے، اندر سے تم پیچھے انہی کے ساتھ ہو، اور تم نے ان کو وعدے بھی کیے ہیں کہ ہم تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کریں گے اور یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے، اس کے باوجود تم میرے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو وہ اللہ کو ہرگز کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گے، یعنی میرے کو یا میرے رسول کو اور اس کے ساتھیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، تو ہوگا کیا؟ وہ ہوگا وہی جو اس صورت حال میں ہوتا ہے، یہ ظالموں میں ہو جائیں گے نا، تو ظالموں کا بتایا نا کن کا کس کا نقصان ہوتا ہے، جب ان کا نقصان انہی کو ہوگا، کہ ظلم کرنے کا وبال اسی پہ پڑتا ہے نا، حق کو نہ ماننے کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا جس نے نہیں مانا، تو تم غلط لوگ ہو نا، تو اس کا نقصان کا مجھے کچھ نہیں ہونا، میرے کو کیا ہونا ہے، میں تو رب ہوں بھی، اور میرے تو ان کی تو میں نے اپنے رسول کی تو میں نے میری سنت ہے کہ میں اس کو تم اس کے اوپر غلبہ تو پا نہیں سکتے،
غلبہ تو میرے رسول نے ہی پانا ہے اور اس کے ساتھیوں نے پانا ہے، رسولوں کے معاملے میں میری سنت ہے، تو نقصان تم اپنا کرو گے۔ تو ان کا بلکہ وہ انہی کے اعمال حکارت کر رہے ہیں کہ میں تمہارے ہی نا، کہ تم نے جو ظاہری مسلمان بن کے کچھ نہ کچھ جو کام کیے تھے نا، وہ میں نے کوئی بھی نہیں ماننے، وہ سب وہ بھی ضائع چلے جائیں گے۔ کہ تم نے اگر کوئی ظاہری مسلمان ہوتے ہوئے جو کچھ کام کیے تھے تو وہ کسی کام کے تمہارے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پہ بات کلیئر ہوگی، اب آگے چلتا ہوں۔ بہت میں نے تفصیل کی ہے کہ بڑے اس میں کمپلیکیشن بعض دفعہ ہو جاتی ہیں، لوگ بات کو مکس کر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو درمیانے ٹائپ لوگ تھے، اصل میں کیونکہ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، دلوں میں ان کے روگ تھے، تو انہوں نے کہا بھی تم اندر مل کے نا ان کے ساتھ سامنے ادھر ہو، اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہو، تو اس سے میرے کو تو کوئی نقصان نہیں ہونا، تمہارا اپنا نقصان ہونا ہے۔ سادہ بات، آگے چلتے ہیں۔ اور کہا جو بھی تم نے اچھے کام بھی کیے ہیں وہ بھی تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، بات ختم ہوا، سیدھی سی بات ہے۔ کیا کرو جی؟ ترجمہ: ایمان والو اللہ کے حکم پر چلو اور رسول کے حکم پر چلو، بات ختم ہوگی، اتنی سی بات ہے۔ کسی چیز کی پرواہ نہیں کرنی، کسی چیز کی پرواہ نہ کرو، وہ ادھر ملا ادھر ملا ہوا ہے، یہ میرے ساتھ والا جو ہے اندر سے پتہ نہیں منافق ہے، نہیں، آپ نے کوئی پرواہ نہیں کرنی، آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ ایمان والو، کہا سیریل کہ ایمان والے کیا کام کریں گے جی؟ اللہ کے حکم پر چلو اور رسول کے حکم پر چلو، وہ سیم ہی ہوتے ہیں دونوں کے، اللہ کا رسول وہی کچھ کہتا ہے جو اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، تو ایک ہی بات ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، سٹوری یہاں پہ ختم ہوگی نا، اگلی بات کو اور آگے فرمایا اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ انہی ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جی، اس سے کیا مراد ہے؟ سیدھی سی بات ہے نا، پہلے حکم دیا کہ اللہ کے حکم پر چلو اور رسول کے حکم پر چلو، تو آگے فرمایا اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، مطلب کہ اللہ اور رسول سے بے وفائی کر کے یا اللہ اور رسول کا حکم نہ مان کر تو اپنے اعمال کو کیوں ضائع کرتے ہو؟ وہ ضائع ہو جائیں گے نا، ان کا کوئی مقصد ہی نہیں رہے گا۔ جب آپ کے پاس ایمان سچا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، منافقت والا ایمان ہے، تو اس کے بعد تو آپ نے جو کچھ بھی کوئی اچھے کام کیے ہوئے ہیں، ابھی اوپر بھی یہی بتایا تھا نا، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں، فائدہ ہی نہیں ہے، آپ کے دل میں منافقت ہے۔ منافقوں کی کون سی بات قبول ہونی ہے جی؟ وہ منافقت کے لیے آپ نے کچھ پیسے کسی غریب کو دے دی، کسی کی مدد کر دی، کوئی اعمال اچھا کر لی، نماز پڑھ لی دکھانے کے لیے، تو ان کا کون سا فائدہ ہونا ہے؟ وہ تو دکھائے ہوئے کی نماز ہے، وہ تو الٹا وبال ہے، مطلب فائدے کی بات تو دور کے لیے وہ الٹا نقصان ہو جائے گی۔ اسی لیے ضائع نہ کرو، کہ اپنے مال کو ضائع نہ کرو بھی تم ان چکروں میں پڑھ کے، سیدھا سیدھا اللہ اور رسول کا حکم اسٹریٹ فارورڈ اس کو مانو، اس کے اندر گڑبڑ ہیرا پھیری چکر بازی دکھاوا یہ کچھ نہیں کرنا۔ اللہ کہ ہر چیز آپ اللہ اور رسول کے حکم کے لیے کر رہے ہیں، آپ کسی کو دکھانے کے لیے دنیا کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں۔ جو اس طرح کرے گا سچے ایمان کے ساتھ تو وہ قبول ہو جائیں گے، تو جو نہیں کرے گا تو وہ تو ضائع ہو جائیں گے۔ اپنے ایمان کو ضائع نہ کرو، جو کچھ بھی آپ نے کیا اس چیز کے بغیر کہ آپ اللہ اور رسول کے حکم پر چلنے میں آپ نے کوئی کوتاہی دکھائی ہے تو کوئی آپ کا کوئی کام نہیں آنا۔ اور اللہ اور رسول کے حکم آپ کو کلیئر کٹ پتہ ہے جی کیا ہے، کلیئر کٹ پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ وہی دعوت ہے ساری، اللہ ایک، کوئی شریک نہیں ہے، صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اچھے کام کرو برے کام سے نہ کو، عمل صالح، بس وہی ہے مان لو، اور جو اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے وہ بس کرو، ختم۔ جس سے روکتے ہیں اس سے روک جاؤ۔ کلیئر ہوگی جی بات، آگے چلتے ہیں۔ اس بات کی بات کہ اپنے مال کو ضائع نہ کرو، یہ ایمان والوں سے بات ہو رہی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ترجمہ: اس میں کچھ شک نہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، وہی جو اوپر گروپ آیا تھا نا پیچھے اوپر گروپ، ابھی جن لوگوں نے انکار کیا تھا، ترجمہ جن لوگوں نے انکار کر دیا اور اللہ کی راہ سے روکا، آیا تھا ابھی، یہ دوبارہ وہی بات آ رہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کا جی اس میں کچھ شک ہی نہیں ہے، کوئی تمہیں اس کے بارے میں ایک ذرہ سا سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھی وہ معاملہ کیا ہونا ہے۔ کیا جی؟ اس میں کچھ شک نہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا، انکار کر دیا خود، اور اللہ کے راستے سے روکا، اور پھر دوسروں کو روکا اس کام سے، پھر اسی انکار کی حالت میں مر گئے، مطلب مرنے سے پہلے جو ٹائم ہوتا ہے توبہ قبول کرنے کا اور توبہ پھر قبول ہونے کا، وہ ٹائم ختم ہو چکا تھا اور مر گئے جی۔ بہت کلیئر ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ جن لوگوں نے انکار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، پھر اسی انکار کی حالت میں مر گئے۔ یہاں تک بالکل کلیئر ہے جی، کوئی شک نہیں۔ آگے ان کا کیا ہوگا جی؟
کیا ہوگا؟ صاف بات کر دی اللہ تعالیٰ نے، ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، ہرگز نہیں، کسی قسم کا کوئی چانس نہیں ہے جن کو بخش دیا جائے۔ یہاں بھی کوئی بات اگلی کرنے کی، کوئی اس کی تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا ہرگز نہیں بخشوں گا، تو اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف کرتے نہیں۔ اللہ کا بات سچ ہوتی ہے، صحیح ہوتی ہے، اس کے اوپر تو کوئی کوشچن ہی نہیں، تو اس کی تفسیر تشریح کا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کلیئر کٹ حکم ہے، موقع میں ختم ہوگی بات، آگے چلتی ہے۔ ان کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا، اور صاف نظر آتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو کیسے اللہ تعالیٰ بخشے گا جی۔ آگے چلتے ہیں، تو جب نہیں بخشے گا تو دوسرے باقی بندوں کو کسی قسم کا کوئی جو اس طرح کے نہیں ہیں، نہ جنہوں نے وہ انکار بھی نہیں کرتے مان لائے ہیں، اور نہ کسی اور کو حق کی طرف جانے سے روکتے ہیں، تو صحیح لوگ ہیں، تو ان کو تو پھر کسی اور ان کو تو ان کی طرح مطلب گھبرانے کی ضرورت بھی نہیں ہے نا، جو دوسرے لوگ ہیں۔ ترجمہ آپ یہاں سے کرتے ہیں، سو تم کمزور نہ پڑو، یعنی مومنین کو کہا جا رہا ہے، ایمان لانے والوں کو، تو ان کو تو میں نے بخشنا نہیں ہے، ان کا تو میں نے کام کرنا ہے جس طرح ان کا ہونا ہے، تو تم کو ایمان والوں کو کہا کہ جی کمزور نہ پڑو، سو تم کمزور نہ پڑو اور سمجھوتے کی دعوت نہ دو۔ دو باتیں اس میں، ایک بریکٹ ہے میں وہ دیتا ہوں آپ کو تاکہ پھر بات ورنہ کلیئر نہیں ہونی۔ سو تم کمزور نہ پڑو، یعنی مومنین سے، ایمان والوں کا تم کمزور نہ پڑو، اور سمجھوتے کی دعوت نہ دو، کہ بھائی ان کے ساتھ کسی قسم کو ان کو نہ انوائٹ نہ کرو جو ہم تو تمہارے ساتھ معاہدے کرنے پہ تیار ہیں جو بھی یہ، کیونکہ یہ اگر یہ آپ حق کے ہوتے ہوئے آپ ان کو دعوت سمجھوتے کی دیں گے تو یہ کمزوری کی نشانی ہوگی نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ایسے ٹائم، یہ ٹائم نہیں ہے، جب ٹائم آئے گا اگلی صورت میں بتا دوں گا، پھر اور معاملہ ہے، یہ اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں، ابھی نہیں ہے۔ اللہ کا ابھی وہ ٹائم نہیں ہے کہ سو تم کمزور نہ پڑو اور سمجھوتے کی دعوت نہ دو۔ اب میں جو بیچ میں بریکٹ والا ساتھ پڑھوں گا، ابھی صرف ترجمہ پڑھا تھا، سو تم کمزور نہ پڑو اور بریکٹ، یہ جو عذاب کی زد میں ہیں، جو عذاب کی زد میں اب آ گیا نا، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا، یہ ہرگز نہیں بخشے گا، سو تم کمزور نہ پڑو اور یہ جو عذاب کی زد میں ہیں ان کو اب سمجھوتے کی دعوت نہ دو، کیونکہ ان کے اوپر تو اب میرا عذاب آنا ہے، ڈسیزن کر دیا ہے، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ میں نے وہ کام اب کرنا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا اور دوسرے لوگوں کو بھی روکا اللہ کے راستے سے، اور اللہ کی کتاب کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں وہ غلط باتیں کرتے تھے جی، ٹھیک ہے جی، برا کہتے، بری باتیں کرتے تھے، تو ان کا تو ڈسیزن میں نے کر دیا ہے۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ تم اپنی کمزوری دکھاؤ، مسلمانوں سے کہا گیا، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ تو آلریڈی اب عذاب کی زد میں ان کے اوپر تو اب عذاب آیا ہی آیا، تو ابھی یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ تم ان کو سمجھوتے کی دعوت دو، کیونکہ ان کو تو اب میں نے درست کر کے ہی، مطلب ملیاں میٹ کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا نا ٹائم لینا پڑے گا تو آگے بات، کہ جو ان کو اب سمجھوتے کی دعوت نہ دو، اس سے کیا مراد ہے؟ اچھا ایک پوائنٹ وہ پہلے جو پچھلے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے جو وہ اپنے مال کو ضائع نہ کرو، تو اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا کہ سچے ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، تو وہ بات صرف میں کر دوں دوبارہ۔ اب ادھر چلتا ہوں کہ سمجھوتے کی دعوت اب نہیں دینی، نہ کمزور پڑنا اور نہ دینا ہے ان لوگوں کو جو انکار کرنے والے اور جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی حالت میں مر گئے ہیں، مطلب توبہ بھی نہیں کی۔ اب یہ کیا اس کے اندر ہے کہ سمجھوتے کی دعوت نہ دو، یعنی اس وقت جب کہ اب اللہ تعالیٰ کا فیصلے کا ظہور ہونے والا ہے، صادر ہونے والا ہے، اپنی کمزوری اور بزدلی کو چھپانے کے لیے، اپنی کمزوری اور بزدلی کو چھپانے کے لیے، اب یہ نہیں کہ صلح اور سمجھوتے کہ تم نہ وہ پہ بن جاؤ جی ہم تو بڑے نہ وہ ہیں جی امن پسند اور بڑے مطلب بات سننے والے ہیں، تو اس کی بنا پر نا یہ پوائنٹ نہ کہہ کہ نا کہ صلح کی دعوت پہ آ جاؤ، کہ نہیں اس ٹائم میں آنا نہیں ہے، میں ان کو ٹھیک کر لوں گا، تم اپنا قائم رہو، مطلب تو اس ٹائم یہ بزدلی نہیں دکھانی، کمزوری نہیں دکھانی، ٹھیک ہے، یہ وہ وقت نہیں ہے، کیونکہ اس ٹائم تو میں نے ڈیسیژن کر دیا، ان کو میں نے اب ان کا تو کام کرنا ہے، میں نے اب ان کو تو ختم کرنا ہے، ان کے اوپر تو عذاب آنا ہے میرا، تو تم اس وقت صلح صفائی کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس کا مطلب ہوگا کہ تم ڈر رہے ہو، کمزوری دکھا رہے ہو، نہیں کمزوری نہیں دکھانی اس ٹائم، یہ ٹائم نہیں ہے، سو تم کمزور نہ پڑو، ابھی نہیں ڈرنا، یہ ڈرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی اس وقت کھڑے ہو جاؤ، وہ وقت اب گزر چکا ہے ان کے لیے، ٹھیک ہے جی، اس میں یہ بات ہے۔ اس کے اندر ایک ٹیکنیکل بحث ہے، اس میں دیکھتا ہوں جاؤں گا نہ جاؤں گا تو
ہاں جی، اب اس کے اندر جو بات ہے نا، ان کا انہوں نے پتہ ہے کیا سمجھنا ہے، کیونکہ وہ غلط لوگ ہیں نا، تو انہوں نے کہا جی اس وقت آپ نے ان کو صلح کی دعوت دی نا، تو وہ پتہ ہے وہ کیا سمجھیں گے، وہ کہیں گے نہیں یہ تو صلح کی جو دعوت دے رہے ہیں نا، یہ اس لیے نہیں دے رہے کہ یہ کوئی بڑے صلح پسند لوگ ہیں، بلکہ یہ ڈرتے ہیں جی، اپنی بزدلی چھپانے کے لیے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جو اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کا نہیں، وہ ان کا تم نے کمزور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آگے سے یہ سمجھیں گے کہ تم جو ہے نا ڈر گئے ہو، تو یہ صلح کی دعوت جو تم صرف اس لیے دے رہے ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو مطلب صحیح ہے نہیں ہے، تو ان کا تم نے یہ ٹائم نہیں ہے یہ کام کرنے کا، تو اس لیے بات کو اپنا قائم رہو، مطلب ٹھیک ہے جی۔ اب میں اس کو پڑھ کے آگے چلتا ہوں جی۔ سو تم کمزور نہ پڑو، یہ جو عذاب کی زد میں ہیں، ان کو اب سمجھوتے کی دعوت نہ دو، بتا دیے جی، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ یہ تو ہم سے ڈرے ہوئے، اس لیے کرنے کا نہ دو، میں تو ان کے اوپر ابھی عذاب بھیج دوں گا، تم فکر نہ کرو، ڈر کے ان سے نہیں صلح کرنی ہے۔ اور آگے فرمایا ایک اور چیز بھی جان لو، کیا جان لو جی، تم ہی غالب رہو گے، ڈرتے کیوں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ہی غالب رہو گے۔ کیوں غالب رہیں گے، کیوں رہو گے، بتا دیا اللہ نے، وہ بھی بتا دیا، تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اور تمہارے اعمال کے معاملے میں وہ ہرگز تمہارے ساتھ کوئی کمی نہ کرے گا۔ بس یہ ٹائم نہیں ہے کمزور پڑنے کا، ابھی اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، لڑو ان سے۔ اس ٹائم ان کو نہیں کہنا کہ آؤ ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں جی، ہمارا جو دعوت ہے بڑی سلامتی کی دعوت ہے، اچھی دعوت ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھنا ہے تم تو ڈر گئے ہو، تم تو کمزوری دکھا رہے ہو، اسی لیے کہا یہ ٹائم نہیں ہے کمزوری دکھانے کا، آپ نے لڑنا ہے، وہ انہوں نے ورنہ غلط چیز سمجھ لینی جانی ہے۔ تو تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ جب میں نے تو ان کے اوپر ویسے ہی عذاب بھیجنے کا ٹائم، میں نے ٹائم مقرر مطلب اپنی طرف سے کر دیا میں نے، تو تم اس بات کو بھی ذہن میں رکھو کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں رب کائنات کہ تم نے غالب رہنا ہے، بس تم کھڑے رہو، سٹینڈ کرو، لڑو، کمزوری نہیں دکھانی، غالب رہو گے۔ غالب کیسے نہیں رہیں گے جی، کیسے نہیں رہیں گے، اللہ کہا میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ترجمہ ہے یہاں پہ، اللہ تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور آگے سننے اگلی بات، اور تمہارے اعمال کے معاملے میں وہ ہرگز تمہارے ساتھ کوئی کم نہیں کرے گا نا، تم یہ جو اعمال اچھے عمل ابھی کرو گے نا، میرے حکم کے مطابق یہ کام کرو گے، تو یہ اچھے نیک اعمال میں آ جائے گی نا، عمل صالح کہ اللہ کے حکم کو مان کے، آپ نے شروع میں ہم نے کیا بتایا تھا کہ ایمان والو اللہ کے حکم پر چلو، رسول کے حکم پر چلو، ابھی ہم نے یہ بات کی تھی نا پچھلی ایک دو آیت پہلے، تو وہی بات کہ تمہیں بس میں نے کہہ دیا تم یہ کرو، باقی میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم غالب رہو گے، اب میں کیونکہ تمہارے ساتھ ہوں، اور سب سے بڑی بات یہ اللہ تعالیٰ نے آخری یہ کہی کہ تمہارے یہ جو کام تم کرو گے نا، یہ والا عمل تو تم میرے حکم کے تحت کیا نا، تو اس کے یہ تم میرے حکم کے مطابق یہ عمل صالح کرو گے، تو اس کی جو جزا ملنی ہے، اس کے اوپر جو میں نے آپ کے اوپر رحمت کرنی ہے، اس کا جو فائدہ ملنا ہے، اس کے اوپر جو میں آپ کو جو کچھ بھی میں نے دینا ہے اس کے بدلے میں، اس اچھے کام کے بدلے میں، اس معاملے میں بالکل تم نے فکر نہیں کرنی، میں نے کوئی کمی نہیں کرے گا، میں کسی قسم کی کمی نہیں کروں گا، مطلب کہ دل کھول کے ان لمیٹڈ میں تمہیں دے دوں گا، یہ تمہارے اچھے عمل کا جو صلہ ہے، کمی نہیں کروں گا کا مطلب کیا ہے، زیادتی کروں گا نا، تو زیادتی کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکٹ نہیں دوں گا، بھئی آپ نے ایک عمل کیا تو اس کا جواب ایک فائدہ ہے نا، تو نہیں، ان لمیٹڈ اس کا مطلب، کمی نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ نا زیادتی کروں گا، زیادتی کا پھر کوئی لمٹ نہیں ہوتی کہ کتنا زیادہ دوں گا، زیادتی یہ وہ زیادتی نہیں ہے، مطلب کہ زیادہ دوں گا، کم نہیں دوں گا یعنی زیادہ دوں گا، تو زیادہ اللہ کا زیادہ تو پھر اللہ کے حساب سے ہوتا ہے نا، جس طرح ہم کہتے ہیں نا اللہ کا دن جو ہوتا ہے وہ 50,000 سال کا ہوتا ہے ہمارے حساب سے دنیا کے دن سے، تو اللہ کا جب کمی نہیں کریں گے، زیادہ دیں گے، تو وہ زیادہ اللہ والا زیادہ ہوگا، تو اللہ والا زیادہ کروڑ گنا ہو، ارب گنا ہو، خرب گنا ہو، اس سے بھی زیادہ ہو، اس کا تو کوئی لمٹ نہیں ہے۔ بات کلیئر ہوگی جی؟ غریب بات ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کو حکم آپ مانیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ اس کی لمٹ کو نہیں رکھنی جو آپ کو دینا ہے، اسی لیے کہ آگے کمی نہیں ہونی ہے، مطلب زیادہ کا آپ بتا ہی نہیں سکتے نا کتنا زیادہ ہونا ہے، اور اس کو کیسے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھائیں گے بھی کتنا زیادہ ہونا ہے، کمی کا بتا دیا کہ کم نہیں ہونا ہے بس، ٹھیک ہے جی، زیادہ کی لمٹ ہی کو نہیں، تو پھر وہ کیسے آپ کو بتائیں جی کتنے گناہ ہونا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اب سمجھا دیا کہ ضرورت ہی کیا ہے تو میں نے گھبرانے کی، ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، میکسیمم کیا ہو جائے گا، اللہ کے راستے میں جان چلی جائے گی نا، اور کیا ہوگا، اس سے بڑی کامیابی تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھے، میں ترجمہ کرنے لگا ہوں آگے، یہ علیحدہ ہے، مطلب قرآن میں نہیں، وہاں سے نہیں بات آ رہی، تو خاصب ادھر ہی جہاں سے ادھر سے ہی ہے، لیکن ڈائریکٹ ابھی اس میں نہیں ہے، تو آپ سمجھ جائیں گے جب میں ترجمہ کروں گا۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو،
یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے. سمجھ گئے جی. اب میں اس کی تفسیر کیا کروں؟ پاک تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ میکسیمم یہ ہو جائے گا نا، جان چلی جائے گی تو جان کا تو آپ کو پتہ ہے، جس کی اللہ کے راستے میں چلی جائے گی تو وہ تو مطلب نہیں گئی نا، وہ تو شہید ہو گیا نا، وہ تو جان ہی نہیں گئی، وہ تو امر ہوگی جناب، وہ تو پکی ہوگی جان. وہ تو اللہ نے کہا جی ان کو مرا ہوا نہ بولو، تو وہ تو جان تو گئی نہیں آپ کی، وہ دنیا کے حساب سے چلی گئی نا، وہ جان نہیں گئی ہے. تو دنیا کی زندگی میں چلی بھی جائے تو کون سی بڑی بات ہے، اصل زندگی تو آگے ہے نا. تو بتا دیے یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے. ترجمہ کر رہا ہوں، اپنے سے ایک لفظ نہیں بول رہا. انما الحیات الدنیا لعب، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. اگر تم ایمان رکھو گے، جو اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں حکم دے رہا ہے وہ کرو گے، سنو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے، اور تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے. ہاں جی، اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا. اجر دے گا، جب دے گا تو پھر ان لمیٹڈ، یہ بتا دیا. اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگے گا. یہاں پہ اب پوائنٹ ہے. پہلی بات تو جنرل میں نے کر دی، اب اس کے اندر ایک پوائنٹ ہے، اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگے گا. آگے اس کی وضاحت آ جائے گی، وہاں پہ آپ کو زیادہ اس کی سمجھ آنی ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں اگر یہاں پہ کوئی بات آپ کو میں بتا سکتا، ابھی ساتھ ہی وضاحت آ رہی ہے نا، تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں. مطلب ابھی سادہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تم لوگوں کو اس آزمائش میں نہیں ڈالے گا کہ تم کو تمہارا سارا مال اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے کہے، بلکہ تھوڑا ایک حصہ ہی طلب کرے گا کہ بس اس میں سے اتنا حصہ دے دو، 5%، 10%، جتنا بھی ہے. مطلب کہ تم آرام سے دینے کے وہ قابل ہوگے. سارے مانگے گا تو پھر تم کو پرابلم آ جائے گی نا. تو اللہ کو مجھے پتہ ہے نا، میں خالق ہوں، میں نے تم کو بنایا، مجھے پتہ ہے تم لوگوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں، تو میں سارا نہیں مانگوں گا. اسی لیے اب یہاں پہ کیا جی، پہلے یہاں پہ کر لیں پھر آگے چلتے ہیں. یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا. مطلب کوئی چیز تمہاری طرف نہ، اللہ کی طرف ڈیو نہیں رہ جانی کہ کوئی تم نے کچھ کیا ہو تو پھر اس کا اجر نہ ملے گا. اور دوسری بات ہے، میں اس چیز کا بھی خیال رکھوں گا. کس کی؟ کہ مجھے پتہ ہے تم میری مخلوق ہو نا، میں نے تم کو بنایا نا، تم کمزور ہو. اور تم سے تمہارا مال سمیٹ کر نہیں مانگے گا. پورے کا پورا نہیں کہہ دینا سارا دے دو بھائی اکٹھا کر کے، نہیں مانگوں گا میں. کہتا ہوں گھبراؤ نہیں، مطلب مجھے پتہ ہے کمزور دے لو، اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگوں گا میں. ٹھیک ہے جی. آگے وہ بتا رہے ہیں کیوں نہیں مانگو. اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لے، بتایا نا کہ اب میں کیوں نہیں مانگوں گا. ابھی تم پہلے کہا تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگوں گا، سارے کا سارا نہیں مانگوں گا. تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ انسان کا معاملہ کیا ہے، تو ان کا میں سمجھا بھی دیا، بتا بھی دیا کہ کیوں نہیں مانگوں گا. اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لے، یعنی تمہارے جو مال ان کو تم سے مانگ لے، اور بات اور کلیئر کر دی. پہلے تو کہا نا اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لے، تو مال تم سے مانگ لے. تو ابھی تو یہ تو نہیں کلیئر ہوا نا کہ چلیں پتہ نہیں کتنے مانگیں گے، چلو کوئی بات نہیں، آگے پھر اور کلیئر کر لیا. اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لیں اور سب کچھ سمیٹ کر مانگ لے، ان کا کہ میں مانگ لوں اور میں ساتھ یہ بولوں کہ سارا دے دو، تو پھر کیا ہونا جی؟ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نا انسان کا، تو انہوں نے بتایا جی پھر ہونا کیا ہے. اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لے اور سب کچھ سمیٹ کر مانگ لے، تو پھر تم کو پتہ ہے نا کیا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تو بتا رہے ہیں جی کیا ہونا ہے. تو تم بخیلی کرو گے، کنجوسی کرو گے، تم بخیلی کرو گے. اس کا معنی یہاں تک ہے کہ صاف انکار کر دو گے، پھر تم نے دینا ہی نہیں ہے. مال پیارا ہوتا ہے نا، تو اللہ نے انسان کو بنایا، اللہ کو پتہ ہے نا اس کے ذہن میں کیا باتیں ہوتی ہیں، اور دل کتنا چھوٹا ہوتا ہے انسان کا ان معاملوں میں، مال کے معاملے میں. اور اگر وہ ان کو مانگ لے، تم سے مانگ لے اور سب کچھ سمیٹ کر مانگ لے، بریکٹ میں تو معلوم ہے کہ تم بخیلی کرو گے نا، تو مجھے پتہ ہے تم نے پھر کنجوسی دکھانی ہے اور صاف انکار کر دو گے. جب تم بخیلی کرو گے اور صاف انکار کر دو گے، نہیں دو گے، تو کیا ہوگا؟ ترجمہ پھر آ رہا ابھی. یہ صاف انکار کر دو گے، بریکٹ سے یہ ترجمے میں نہیں تھا. چلو میں اسی طرح کہ تم بخیلی کرو گے، تم کنجوسی کرو گے.
کہ اگر میں سب کچھ مانگ لوں تو تم نے کنجوسی کرنی ہے، تو کنجوسی کرو گے تو پھر آگے کہ آپ صرف ترجمہ کرتا ہوں، اور جب تم کنجوسی کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو کچھ بات پتہ چلے گی نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں حال دوبارہ پڑھتا ہوں، میں نے اس کو نکال کے نا بات اس کے بغیر بھی سمجھ آ رہی ہے، میں دوبارہ پڑھتا ہوں تاکہ پھر مزہ آتا بھی آئے گا تب پوری بات. یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو گے اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارا اجر تمہیں دے گا. بڑی کلیئر بات ہے، ٹھیک ہے جی، سب کچھ ملے گا، کوئی آپ کا ادھر نہیں رہنا. اور اگلی جو بات ہے، اور تم سے تمہارے مال سمیٹ کر نہیں مانگے گا. انہوں نے کہا مجھے اجر بھی تمہیں دوں گا، اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ سارا کچھ میں تم سے کبھی بھی نہیں مانگوں گا. بھئی میرا طریقہ کار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ آگے وہ بھی بتا دیا. مجھے پتہ ہے کہ میں نے تمہیں بنایا ہے نا کہ تم کمزور ہو اس معاملے میں. اور اگر وہ ان کو تم سے مانگ لے، پھر اور کلیریفائی کیا، اور سب کچھ سمیٹ کر مانگ لے کہ میں مانگ لوں، اور پھر ساتھ کا اگر وہ سارا کچھ ہی مانگ لوں تو کیا ہوگا جی؟ تو تم کنجوسی کرو گے، بخیلی کرو گے. خالی ترجمہ کر رہا ہوں، کوئی بریکٹ نہیں لگا رہا. اور کیا ہوگا جی پھر جب تم کنجوسی کرو گے تو اللہ کو کیا پتہ چلے گا؟ اور اس سے وہ تمہارے کینوں کو ظاہر کر دے گا کہ تمہارے دل میں ابھی جو ایک مسئلہ ہے، ایک روگ ہے، ایک بیماری ہے نا، کہ اللہ سب کو جس نے دیا اس نے مانگا تو آپ کو دے دینا چاہیے نا. بھی اللہ جو آپ کا ہی ہے یہ لے لیں، ہم نے آپ نے دیا تھا، آپ نے مانگ لیا، بات کرتا ہوں تو آپ نے دیا. تو اللہ یہ تمہارے کینوں کو ظاہر ہو جائے گا. پھر اسے تمہارے دلوں کے اندر جو یہ ایک چیز ہے نا، مطلب یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، تمہاری کنجوسی بخیلی، یہ اس کا وہ ظاہر ہو جائے گی نا. یعنی تمہاری کمزوری اور ایک طرح سے منافقت ہی ہوئی نا، کہ اللہ کی دی ہوئی چیز کو اب آپ کو دیتے ہوئے آپ تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ کی منافقت کا برہم کھل جائے گا. اور دوسری اس کے اندر بات کیا ہے، اس کے اندر اور جو دشمنی تم خدا کے پیغمبر اور اس کی دعوت کے ساتھ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے نا، اب یہ بیسیکلی وہی لوگ ہیں جو ادھر ملے ہوئے تھے نا. نارمل مسلمانوں کے لیے اس میں کم ہے، ان کو تو مسئلہ کو وہ کر دیں گے، کیونکہ وہ تو اب ایمان لا چکے ہیں اس حد تک کہ وہی ان کو جانے دے رہے ہیں، مال میں کیا پرابلم ہے. اور جو وہ دشمنی آپ نے نا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ اپنے دلوں میں چھپائی نا، وہ سب باہر آ جائے گی. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا نہ کہ جا رہے کہ بڑی باتیں نہ کرو. وہ جو پیچھے کی تھی نا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، آیت نہیں ہے، ہم آیت آ جائے تو ہم یہ کر دیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے آیت اتار دی پھر کہ جی کہ جاؤ میرے راستے میں لڑو. تو پھر وہ ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی اللہ تعالیٰ نے کہا. تو اس طرح کی باتیں کرنے کے بجائے اپنے آپ کو نا، اپنا جو اندر ہے نا، باطن ہے اندر تمہارے، یہ ہے نا، یہ روگ ہے جو بیماری ہے، اس سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرو. تو بڑی باتیں نہ کرے کرو. ان کا میں تمہیں 1 منٹ میں ٹیسٹ کروں گا تو تم نے بھاگ جانا ہے. وہ ٹیسٹ کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ اپنے ہی میری سب کچھ میں ہوں، میرا ہے، میں مالک ہوں اس کا. تم سے وہی میں اگر مانگ لوں تو تم نے ادھر ہی چھٹی منہ دکھا دینا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ اس سے تمہارے دلوں کے اندر کی باتیں نا پھر وہ ظاہر ہو جائیں گی. تو اب آپ چلیں دل کو اچھا فیل کرنے کے لیے کہیں جی یہ جو وہ لوگ تھے منافق ٹائپ درمیانے تھے جو اصل میں مسلمان نہیں تھے، ان کے لیے میرے سامنے تو یہ ان کے لیے بھی ہے، اور جو لا چکے ہیں تو ان میں بھی کمزوریاں ہوتی ہیں، تو ہم میں بھی کمزوریاں ہیں کہ سارا مال دیتے ہوئے ہمیں کو بھی تکلیف ہوگی نا، تو ہمارے لیے بھی یہ بات ہے. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور پھر تم اللہ کا اس طرح اگر میں نے کیا تو وہ پھر تمہارے جو تم نے کنجوسی کرنی ہے تو اس سے پھر سب کچھ گل کے سامنے آ جائے گا کہ تمہارے دل ابھی بھی نا، مطلب اللہ کو اس طرح رب نہیں ماننا جس طرح ماننے کا حق ہے. کیونکہ اللہ کو آپ اس طرح رب مان لیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا نا، پھر تو سب کچھ ہی اللہ کو آپ دے کرنے میں کوئی پرابلم نہیں آپ کو آئے گی. اب آگے چلتے ہیں جی، وہ کافی ہو گیا اس کے مطلب. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. اب اس کے اندر ایک پوائنٹ یاد رکھیں، وہ بریکٹ کی بات ہے، وہ ضروری ہے کرنا اس دفعہ، اس کے بغیر میں نہیں کروں گا اس دفعہ. سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم کو بریکٹ تمہارے مال کا کچھ حصہ، صرف میں اوپر ابھی بتا دیا تھا نا کہ سارا نہیں میں کر رہا ہوں ورنہ بات کھل جائے گی. تھوڑا سا میں مانگتا ہوں، تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ تم کرو بھی. ٹھیک ہے جی. تو اس کا بھی اجر دوں گا، مطلب اس کا بدلہ ملے گا. تو اب اللہ تعالیٰ کہ سنو تم وہ لوگ ہو کہ تم کو تمہارے مال کا کچھ حصہ خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. تو تم میں ایسے بھی ہیں کہ تم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس میں بھی بخیلی کرتے ہیں. تو اوپر اللہ تعالیٰ نے آلریڈی بتا دیا تھا کہ میں پورا مانگوں تو پھر تو تمہارے چانسز بہت کم ہے
کہ تم میں سے دیں گے، پھر تو سمجھ لیں کہ 99% بندے نا چھٹی کر دیں گے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا میں سارا مانگتا ہی نہیں ہوں، میں کچھ حصہ مانگتا ہوں، 5-10% تمہیں کہتا ہوں کر دو۔ تو اللہ کہا لیکن اس کے باوجود تم میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں انہوں نے پھر بھی کنجوسی دکھانی ہے، پھر بھی نہیں دیں گے وہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بات پھر ذہن میں رکھو، کیا رکھو؟ اب اس کا ترجمہ ہے، جو بخیلی کرتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے اس طرح کا بندہ، یہ ترجمہ ہے، جو بخیلی کرتا ہے تو حقیقت میں اپنے ہی ساتھ بخیلی کرتا ہے۔ ان کا یہ میرا کوئی حال میں تو ان چیزوں سے بے نیاز ہوں کہ تمہارے مال دولت سونا چاندی سب میں تو خالق ہوں ان چیزوں کا، میں نے کیا کرنی تمہارے روپے ڈالر پاؤنڈ چیزیں، مجھے تو کیا لگے ان چیزوں سے۔ تو یہ تم اپنے ساتھ بخیلی کرتے ہو۔ وہ کیوں کرتے ہو جو آپ خود سوچیں اس کے اوپر، تو اس کی تفسیر بھی میں کروں۔ بھائی اس کے نتیجے میں کیا ہونا ہے بخیلی کریں؟ آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی ابدی بادشاہی سے محروم کر لیں گے نا، کہ جب آپ بخیلی کریں گے اللہ کے راہ میں کچھ چیز دیتے ہوئے آپ کو پرابلم آتی ہے، بخیلی کرتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کی جو خوشنودی حاصل کرنا وہ تو آپ کو نہیں ہوگی نا۔ میں اتنا ہی رکھتا ہوں کیونکہ آگے پھر تھوڑی سی اور سختی ہو جائے گی میں اگلی بات کی تو، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ پھر آپ کس منہ سے نا وہ جنت میں بھی چلے گئے تو وہاں پہ کیا منہ دکھائیں گے آپ، ٹھیک ہے جی، جو بخیلی کر کے دیتے تھے آپ۔ کہ یاد رکھو جو بخیلی کرتا ہے حقیقت میں اپنے ساتھ ہی بخیلی کرتا ہے، وہ اپنے نقصان کر رہا ہے۔ مطلب جتنا کھل کے دو گے اسی کے حساب سے اتنا کھل کے وہاں پہ وہ بھی پھر ان لمیٹیڈ اسی کے حساب سے وہاں ملے گا نا۔ تو وہاں تھوڑا تھوڑا اسی لیے کہا نا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنے بہترین مالوں میں سے دو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم تو بچے بچائے پیسے دیتے ہیں نا، جو بچے بچائے پیسے میں نے خود دیکھا ہے لوگ کرتے ہیں، بچے بچائے، میں خود بھی کر دیتا ہوں بعض اوقات کہ بچے بچائے چین ساری وہاں پہ ڈال دیتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ دوسروں کو کیا کہنا ہے آپ، تو حقیقت میں اپنے ساتھ ہی بخیلی کرتے ہیں۔ وہ آگے آپ کو ہی ملنی نا، تو آپ نے تھوڑے بچے بچائے وہ جو نہ ہوتا ہے ایکسٹرا جو چیز ہوتی ہے نا وہ دے دی کسی کو، تو وہاں بھی پھر آپ کو بچے بچائے ایکسٹرا چیزیں وہاں کو ٹھیک ہے ڈبل کر کے دے دی جائیں گی۔ تو اگر آپ نے بہترین مال دیا ہے وہاں پہ، ہاں جی، کہ آپ کے پاس دتیاں پڑی ہیں بڑے بڑے نوٹوں کی، یہ پوری پکڑ کے 3-4 ساری ڈال دی وہاں پہ، تو اسی کے حساب سے وہ پھر آپ کو مل جائیں گی۔ لیکن اس کو پھر غلط نہیں لینا پر اس کا میں نے لوگ غلط نکال لیتے ہیں، دوبارہ اس کو میں کلیئر کروں گا۔ توفیق کے مطابق جب آپ دیں گے نا تو 1 روپیہ دیں گے تو اس کا جتنا جو کچھ بھی آپ کو ملنا ہے نا بھی وہ، اور ایک بندے نے توفیق 1 کروڑ تھی، اس کو جو کچھ ملنا ہے وہ دونوں کا برابر ہوگا۔ 1 روپیہ جس نے دیا اور اس کی توفیق ہی 1 تھی، اور 1 کروڑ دیا اس کی توفیق ہی 1 کروڑ سے، اس سے اوپر وہ نہیں دے سکتا تھا۔ اسی طرح جس نے 1 دیا وہ 1 سے اوپر نہیں دے سکتا۔ اب ان دونوں کو برابر وہاں پہ ملے گا، جو بھی ملے گا ان لمیٹیڈ دونوں کو ملے گا، لیکن وہ برابر ہی ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ صرف اگر یہی پوائنٹ ہوا تو کہ دونوں کی توفیق اتنی تھی، 1 ہی کروڑ اور 1 باقی اور کوئی پوائنٹ نہیں ہے، تو ان کو ایگزیکٹ ثواب، فائدہ، اجر جو بھی آپ کا انتظام ملے گی ان کو۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کلیئر کر دیا کہ تم اپنے ساتھ ہی بخیلی کرتے ہیں نا، تو سن لو کیا جی، وہی والی جو میں نے کہی تھی، اللہ تو بے نیاز ہے، مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے سونے چاندی ان چیزوں کی، میں نے تو سارا ان چیز کا کریٹر ہوں، میں تو بنایا ہے، میں مالک ہوں ان کا، میں خالق ہوں ان چیزوں کا۔ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے میری چیزوں کی، میں نے جو بنائی ہیں یہ جتنی چیزیں تم استعمال کرتے ہو دنیا میں، زمین سے لے کر معدنیات سے لے کر پانی، ہوا، چاندی، سونا، یہ سب میں نے بنایا ہوا ہے، کائنات میں نے تخلیق دی ہے نا، تو یہ تم اس کے محتاج ہو، تم میری چیزوں کے محتاج ہو، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہیں دیتا رہتا ہوں یہ چیزیں ساری بھی، یہ تو جو میں تمہیں کہتا ہوں کہ دو، وہ تمہارے لیے کہہ رہا ہوں دو، میں نے کیا کرنی ان کو بھی۔ اللہ تو ہر چیز سے بے نیاز ہے اور تم اس کے محتاج ہو۔ آگے فرمایا مطلب کہ تم اللہ تعالیٰ سے اگر روح گردانی کرنا چاہتے ہو نا تو جاؤ کرو، نہیں مطلب مجھے نہیں ضرورت ہے، نہیں دینا چاہتے نہ دو بھی، اپنے نقصان کرو گے نا، یہ بریکٹ کی بات ہے۔ اگر نہیں تم دینا چاہتے نہ دو، مجھے کوئی نہیں فراہم ہوتا ہے، میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چاہیے، تم میرے محتاج ہو، میں نہیں کسی کا محتاج۔ مطلب آگے فرمایا اگر تم روح گردانی کرو گے، مطلب اگر تم انسان کے پتر نہیں بنو گے، باز نہیں آؤ گے اپنے جو بھی غلط معاملات ہیں، یا جس طرح اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے اور جو کچھ اس کے جو جس طرح اللہ اور اس کا رسول کہے اس طرح کرنا چاہیے تم نہیں کرو گے، اور تم اسی طرح اپنا اڑے رہے جناب، دلوں میں تم نے روگ کینے اور یہ رکھے اور یا صاف انکار کر دیے، جھٹلا دیا میرے، پھر کیا ہوگا جی؟ اگر تم روح گردانی کرو گے
تو اللہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ ان کا میرے کو کوئی پرابلم نہیں ہے، میرے کو کوئی تمہاری ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میرا کوئی مسئلہ ہے بھی، میرا کوئی نہیں، میں ہر چیز سے بے نیاز ہوں، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو تم اپنے ان کاموں میں بڑھ جاؤ، کچھ کرو گے تو میرا کیا، میں تمہیں ملیا میٹ فنش کن فیکون، تمہاری جگہ کوئی اور لے آؤں گا۔ اور وہ اس بات کی تمہیں گارنٹی بھی دیتا ہوں، وہ جو آئیں گے تمہاری جگہ، تم یہ والا تم پوائنٹ بھی نہیں نکال، وہ جو اللہ تعالیٰ جی آپ اور لے آئیں گے تو کیا ہوا، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کہا نہیں، میں دوسرے لے آؤں گا، وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔ یہاں پہ یہ میں نے جی ثم لا یکونوا امثالکم، وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوں گے جو میں لاؤں گا۔ کہ ورنہ انسان کا کیا ہے، پتہ نا منہ میں اس نے بول دینا تھا جی کہ اللہ تعالیٰ جی کیا ہوگا، اپنے امامی کو آپ نے مار کے دوسروں کو بنا لیا تو وہ بھی پھر ہماری طرح ہی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ اس کو بھی کور کر دی یہاں پہ، نہیں میں دوسروں کو لے آؤں گا اور میں تمہیں اس کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ یعنی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ سے عناد رکھنے والے، بغض رکھنے والے، ان کے دلوں میں کینے بیماریاں نہیں ہوں گی۔ جو نئے میں لاؤں گا وہ میری رضا کی طلبی کے لیے بیزار ہوں گے، مطلب وہ طلبی سے رضا کی طلبی سے تمہاری طرح بیزار نہیں ہوں گے، دنیا کے طالب نہیں ہوں گے تمہاری طرح، اور خدا کے دشمنوں سے درپردہ دوستی نہیں کریں گے، جس طرح یہ تم جو درمیانے والے جو کر، جن کا میں پورا بیان کر رہا ہوں اس قسط میں اور پچھلی قسط میں، جن کے دلوں میں روگ ہے، وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جو میں اب لے کر آؤں گا تمہارے کو اگر ختم کر کے نا تو میں لاؤں، جو میں لا سکتا ہوں اور میں کر سکتا ہوں، وہ تمہاری طرح کے بھی نہیں ہوں گے کہ تم یہ بات سوچو بھی، تو وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے، بلکہ خدا سے محبت کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت میں کامیابی کے وہ شدید طالب ہوں گے، ان کو چاہیے، اور خدا اور اس کے رسول کی وفاداری کے اوپر ثابت قدم رہنے والے ہوں گے، سیدھی بس وہ سمے نہ واطاع نہ کر دیں گے، وہ دوسری بات ہی نہیں کریں گے، تمہاری طرح کے کرتوت ان کے نہیں ہوں گے۔ اس کی بھی تمہیں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تم مجھے آگے سے کدھر یہ نہ کہو جی کہ وہ اللہ تعالیٰ جی کیا ہو جائے گا اگر آپ نے اور بھی بنا لیا، وہ بھی تو ہماری طرح ہوں گے۔ نہیں، ایسے نہیں ہوں گے، میں بتا رہا ہوں۔ تو جب اللہ بتا رہے تو پھر ویسے ہی ہوں گے نا جی، بنانے ہی اللہ نے تو پھر وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ویسے ہی ہونے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، پوائنٹ کلیئر ہوگا۔ اب اس بات کے اوپر جناب اختتام ہوا کی قسط کا، اور ابھی اگلی سورہ میں سورہ الفتح، وکٹری، کامیابی کی سورہ ہوگی، اور جب وہ شروع کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا جی کہ کس بات کی کامیابی۔ پیچھے منع کیا گیا تھا نا معاہدہ نہیں کرنا، بھی وہاں پہ معاہدہ ہوگا، اور معاہدہ بھی ظاہری طور پہ نظر آئے گا بھی یہ تو کوئی کمزوری کا معاہدہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح قرار دے دیا کہ وہ مسلمانوں کی فتح ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط کے لیے اللہ حافظ۔